إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في سورة لقمان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها ثم قلت قال بر الوالدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں عقیدے کے بگاڑ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عقیدے کے بگاڑ کے اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اس سے ہٹ کر آج جو ہے ایک ایسے موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اظہار خیال کریں گے آج کے خطبے میں۔ موضوع ہے والدین کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے، آج معاشرے میں اس کے کیا برے اثرات ہیں، اور پھر جس معاشرے میں والدین کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اولاد جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتے چلی جا رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو جو ہے آج کے خطبے میں ہم جو ہے ان عناصر پر گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ ابھی چند دنوں پہلے سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ، جو میرے استاد بھی ہیں، فقہ پڑھاتے تھے۔ ان سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ جب میں نے یہ ویڈیو کلپ سنی تو اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ والدین کی نافرمانی کے تعلق سے دیں گے۔ سوال کیا تھا؟ سوال بڑا معمولی تھا۔ سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے، شیخ اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ کی دو کمزوریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ بڑی عمر کی ہے، اور میری والدہ اور میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں ہر دن میں اپنے ماں کے پاس جاؤں، جب تک میری ماں مجھ کو نہیں دیکھ لیتی اسے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، میری مصروفیتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنا شیڈیول ٹائٹ ہے میرے زندگی کا کہ میں اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جا بھی نہیں سکتا، حالانکہ میری ماں کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور جو ہے وہ بیمار بھی ہے اور بڑی عمر کی ہے۔ شیخ نے کیا جواب دیا؟ سوال اتنا معمولی تھا لیکن 15 اور 18 منٹ کی وہ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا سامنے، ایک ہی جواب دیا، کہا کہ تم اپنی والدہ کے نافرمان۔ تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، ہمارے جو والدین خصوصاً والدہ اور والدین اگر بیمار ہو جاتے ہیں اور بڑی عمر کے بھی ہیں، اس مرحلے میں ان کو اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اور اپنے دماغ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے والدین کی عیادت کے لیے، اور وہ ماں جو ہم کو تقریباً 9 ماہ اٹھا کر اپنے پیٹ میں لیے گھومتی ہے، اس کی عیادت کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو یہ کیا نافرمانی نہیں ہے؟ بالکل نافرمانی ہے۔ معزز حاضرین، یہی ویڈیو کلپ میرے آج خطبے کا ذریعہ بنی کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے جو ہے کھل کر کچھ کہہ سکوں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت میں کیا فرمایا؟ بڑی اچھی پتے کی بات کہی، فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ کہا مومنو اپنے ذہن میں رکھو، زندگی میں ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہنا۔
اللہ کا فرمان ہے، کہا ہمیشہ جب بھی میں تم پر نعمتوں کی بارش کرتا رہوں میرا شکر ادا کرو، یہ تو اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں یہ بھی فرمایا، کہا ولی والدی کا، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی ہمیشہ شکریہ ادا کرو، چاہے وہ زندے ہوں چاہے وہ مر جائیں، ہمیشہ ایک انسان کو اپنے ماں باپ کا ہمیشہ قدرداں ہونا چاہیے، ہمیشہ ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اگر دنیا میں کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، دنیا اسے جھوٹا کہے گی، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمارا اتنا محسن ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے خود کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تمہارے لیے بالکل ناممکن ہے۔ جیسے اللہ کا حق ادا کرنا مشکل ہے، ویسے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، کہیں گے تو اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، ایسے خوش نصیب بچے بھی دنیا میں ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو بلایا، پوچھا اے جوان ادھر آ، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر طواف کرا دیا، تو نے اس کا حق ادا کر دیا؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم نے ذرہ برابر بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی ماں کو زندگی بھر بھی اٹھا کر گھومتے رہے، لیکن 9 ماہ کی مدت میں ماں جو مشکلات کو سہتی ہے، شاید اس کا حق ادا کرنا ناممکن ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بتایا کہ حق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دوسرا حق ہے بندوں کا۔ اللہ کا حق تو وہ ہے اللہ چاہے تو معاف کرے، نمازوں میں کوتاہی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا حق معاف کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن بندوں کے حق میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق آتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اپنے حق ادا کرنے کے بعد ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، کیا کیا ہے، آپ بارہا سن رہے ہوں گے، لہٰذا ہم سرسری طور پر اس پر گزر جاتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے انسان ہو، دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ جو لفظ استعمال کیا وہ وصینا الانسان، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے مسلمان کو وصیت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ اگرچہ کوئی ایسا ہے بیٹا مسلمان ہو گیا، پھر بھی اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے کافر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ قرآن نے کئی جگہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ آسمانوں سے آیا، کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، توحید۔ اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دنیا میں بندوں میں حق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہا ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کریں۔ اور اب دیکھیں گے ماں باپ کے ساتھ جہاں تک حسن سلوک کی، اچھے سلوک کرنے کی تعلیم ہے، یہ شریعت اسلامیہ تک نہیں ہے، یہ تعلیم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی شریعتیں اتری، جتنے انبیاء ہیں، ان تمام نبیوں کی زندگیوں میں بھی تعلیم دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کن باتوں کا عہد لیا؟ یہ عہد لیا کہ تم ایک اللہ کو مانو، ساتھ میں دوسرا کہا وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں دیکھیں گے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک نہ کرو۔ پورے 10 حقوق میں سب سے پہلے کہا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معزز حاضرین، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ دنیا کا عام آدمی نہیں کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ نبیوں کی عادت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑے آرزوؤں کے بعد ایک بچہ دیا، اس بچے کا نام تھا یحییٰ۔
یہ یحییٰ ایسا بچہ نبی بنا آگے چل کر کے۔ اللہ تعالیٰ زکریا کے اس بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک صفت بتاتا ہے، کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ آرزوؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا زکریا کو یحییٰ کی شکل میں، وہ اپنے ماں باپ سے بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نبیوں کی عادت ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں سو رہے تھے، بات کیا انہوں نے، کیا بات کی؟ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اتنا لمبا جملہ پورا بولے عیسیٰ علیہ السلام، کیا بولے؟ آگے چل کر اللہ مجھے نبی بنائے گا، اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں مریم کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤں۔ مریم کون؟ بغیر شوہر کے اللہ نے جو ہے بیٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بڑے قدرداں تھے۔ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر اللہ نے جو ہے مصر کا وزیر خزانہ بنایا۔ کنویں سے اٹھا کر اللہ نے یوسف کو مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ جب پورے بھائی اپنے پورے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن کر بیٹھے، پورے بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے، تو اتنے اونچے عہدے پر پہنچنے کے باوجود بھی نبی اپنے ماں باپ کو بھولتا نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بیٹا اسٹیج پر ہے، نیچے باپ بیٹھا ہے، یہ دنیا کے محفلوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام؟ تخت پر بیٹھے بادشاہ بن کر، لیکن جیسے ہی والدین نے اپنے بازو بلا کر بٹھا لیا۔ یہ نبیوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی بازو بلا کر بٹھا لیا اپنے ماں باپ کو، سارے بھائی جو ہے سجدے میں گرے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا، اللہ نے اس میں کیا دکھایا؟ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے۔ اس میں اہل علم لکھتے ہیں سورج یہ یعقوب علیہ السلام پاور ہوتا ہے سورج کو، اور اس کے بعد یہ دکھایا گیا چاند، یہ کون؟ یوسف کی ماں تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد 11 ستارے جو دکھائے گئے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ محترم حاضرین، یہ تو نبیوں کی ہم نے مثالیں دی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کے احسانات کبھی بھولتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ماں کا سایہ سر سے اٹھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے نبیوں کے اخلاقات کے اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنی ماں کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے سے مدینہ جانے کا راستہ ہے، آمینہ کی خبر کے پاس آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جذبات میں آ گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ماں باپ سے جب انسان ہوتا ہے تو جذبات میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے رب تو مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت دے دے، یعنی میری ماں حالت شرک میں مری ہے، اس واسطے تو میری ماں کے لیے مغفرت کی اجازت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو ابراہیم کا باپ بھی آزر تھا، حالت کفر شرک میں مرا، لہذا اس کے لیے بھی ہم نے مغفرت کی اجازت نہیں دی، ہم تمہارے لیے بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اتنا رونا آیا کہ آس پاس کے صحابہ بھی کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے رب، تو مجھے خالی اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے، اتنا کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے وہاں روتے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ معزز حاضرین، احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت سی تعلیمات دی گئی ہیں۔ ایک حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی، ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ دنیا میں کون میرے زیادہ اچھے سلوک کا کون مستحق ہے؟ اللہ کے نبی بولتے تمہاری ماں۔ وہ پوچھتا پھر کون؟ بولتے تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ کہتے تمہاری ماں۔ یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو اونچا بتانے کے لیے کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں لکھا علماء نے، اصل میں کیا ہے، 3 اسٹیجز آتے ہیں ماں کے۔ پہلا اسٹیج ہوتا ہے اس کا حمل، اس میں وہ کمزور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو زندگی بخشتی۔ یہ ماں کا احسان ہوتا ہے۔ لہذا حالت حمل میں کمزوری پر کمزوری، کمزوری پر کمزوری، وہ کمزوری کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اس کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اسے دھکا دینے نہیں دیتی، یہ ماں ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ ہوا کس کا؟ حمل کا۔ ایک کہا تمہاری ماں،
دوسرا اسٹیج آیا دودھ پلانے کا. اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ عورت کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے اصل میں وہ اس کا خون ہے. اللہ کی قدرت کیسی ہے، اس خون کو دودھ کی شکل میں بنا کر اس کے چھاتیوں میں چڑھاتا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک تو جو ہے حمل کا مرحلہ ہوتا ہے، فرمایا تمہاری ماں پھر 2 سال تک اپنے خون کو دودھ میں بدل کر اس کو دیتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا ہوتا ہے. دن میں کتنے مرتبہ بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں کھاتے ہوئے سب کرتے ہوئے اپنے بچوں کے آرام کا کتنا خیال کرتی ہے. معزز حاضرین، یہ 3 باتیں رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے مد مقابل میں. ایک آدمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے نفل جہاد میں جانے کے لیے اپنے باپ سے اجازت لی؟ یہ دیکھو، اپنے نفل جہاد میں جانا، حالانکہ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنے کا کام ہے، لیکن نفل جہاد میں جانے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے. آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کے راستے میں جا کر جہاد کرو. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بندہ جتنا تھکے گا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. اپنا بندہ، کوئی بھی انسان دنیا میں اگر کوئی بندے مومن اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے تکلیف پڑتا ہے، چلتا ہے، خود محنت کرتا ہے، یہ خود جہاد کے درجے میں آتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے سوال کیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. اس کے بعد دوسرا کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں بندے کو عقید توحید کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے نیک کام کرنا ہے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے. اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. کیا فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ؟ میری ماں کافر تھی، میں اسلام لا چکا تھا، میری ماں نے قسم کھا لیا تھا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. جا کر وہ دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرتی تھی. لیکن صحابہ کا ایمان کیسے؟ پہاڑوں کی طرح بالکل اونچا مضبوط، کوئی بھی ابتلا اور آزمائش ان کو ان کے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی تھی. حضرت سعد نے کہا تمہاری خاطر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور توحید کو چھوڑ نہیں سکتا. لہذا اللہ نے آیتیں اتاری. ماں باپ کی اطاعت تو لازم ہے بچوں کے لیے، لیکن اگر وہ شرک میں، کفر میں، بدعت میں اگر بچوں کو حکم دیں ان باتوں میں والدین کی اطاعت کرنا مومن کے لیے جائز نہیں ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا درجہ تو بتایا، ماں کا درجہ اور اونچا ہے. کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ اچھا عمل بتاؤ. فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اس کے بعد کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ان دونوں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہم نے اب تک تو سنا تھا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہوتی ہے، خالہ کے پیروں تلے بھی جنت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا خالہ ماں کے درجے میں آتی ہے. جیسے ماں کو پیار دو اور جو ہے اس سے اچھی طریقے سے پیش آؤ، خالہ کو بھی اچھا درجہ دینا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں آپ، دنیا میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھو. کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین. فرمایا اللہ کی اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اپنے والدین کو خوش رکھو. اگر ہم نے اپنے والدین کو رلایا رب ناراض ہو جائے گا. اور فرمایا وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین. اگر ہم اپنی ماں باپ کو ہم ناراض کرتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر دینے والے ہیں. اللہ کے نبی معراج کو گئے تو معراج کو جب گئے تو جنت میں آپ نے اپنے سامنے ایک صحابی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جنت میں دیکھا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں اپنے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو دیکھا. واپس آنے کے بعد ان کو بلایا، فرمایا اے حارثہ میں نے تم کو جنت میں آگے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، کیا بات ہے؟ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں. آپ دیکھیں گے یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے سے، بعض روایتوں میں آیا صحابہ میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والے یہ صحابی. پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حارثہ کیا کرتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ فرمایا
کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. یعنی اپنے ماں باپ کو کھلانے کا اگر زندگی میں موقع آ گیا تو اس سے بڑی کیا کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ کی غلاظت کو دور کرنے، اس کو اٹھانے پھینکنے کا موقع دے، کیا اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ جیسے ماں باپ نے بچوں کو بچپن میں ان کے پیشاب پیخانے کو دھلایا، پاک کیا، کپڑے پہنائے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو زندگی میں رکھ کر ان کی غلاظت کو دور کرنے کا موقع دیے، کبھی اپنی آنکھوں سے، اپنے وجود سے کبھی کراہت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر بڑے خوشی سے کرنا چاہیے. تو کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. ایک کام تو کیا، دوسرا کام کیا؟ اپنی ماں کو چوٹی ڈالتے تھے. یہ کیا صحابہ اکرام تھے؟ اپنی ماں کو چوٹی ڈالتے تھے. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ تیسرا کام، اپنی ماں ان کی بڑی عمر کی ہو گئی تھی، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ذرہ برابر بھی ایسا بھی نہیں کہتے تھے، اتنا صبر تھا ان کے اندر. یہاں تک کہ کیا کرتے؟ حارثہ بن نعمان کو اپنی والدہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، دوسروں کو بلا کر پوچھتے میری ماں کیا کہنا چاہتی ہے، ذرا بلا بتاؤ تو. کیا آج یہ سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں؟ بلکہ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو بڑا بوجھ سمجھ لیا ہے. معزز حاضرین، والدین کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے. شریعت کے مطابق جب تک وہ حکم دیتے رہیں برابر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں، توحید کے بعد سب سے بڑا جو دنیا میں نیک کام ہے والدین سے حسن سلوک ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، جیسے توحید کو ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، وہیں والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا ہاں بتاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اس کے بعد کیا؟ والدین کی نافرمانیاں. دیکھیں گے آپ، شرک کو جیسے ہم برا سمجھتے ہیں، والدین کی نافرمانی کو بھی ہمیں برا سمجھنا چاہیے. لہذا حدیث کے راوی حضرت اسامہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں باتیں پڑھ کر بولے، جیسے ہی آپ کو جوش آیا اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں جھوٹی گواہی دینا بھی ہے. تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے یا چھوٹا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی اپنے والدین کو رلاتا ہوا یا اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہوا مرا، عذاب قبر کا اس کو مکمل طور پر شکار ہوگا. معزز حاضرین، والدین کی نافرمانی کیا ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک بات، والدین کی نافرمانی کی پہلی شکل یہ ہے کہ ہم ان کو جھڑکیں. اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف. اف کا مطلب ایسا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے اپنے والدین کو. فلا تقل لهما اف، ان کو اف مت کہو. آج کی نسل اپنے والدین سے ہم کلام کہتے ہوئے کیسے الفاظ میں ان کو پکارتی ہے، تم نہ کچھ بھی رہے مطلب خاموش بیٹھو. یہ باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ماں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ ماں باپ جو ہے یہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے دوسروں کو وجود بخشا، اپنے آپ کو موت میں ڈالا. یہ بھوکے رہے، دوسروں کو کھلایا. کیا بڑے ہو کر اپنے اولاد کے ساتھ اولاد اپنے بچوں سے اسی طریقے سے بات کرے؟ فرمایا فلا تقل لهما، جھڑکنا بھی اف بھی نہیں کہنا چاہیے. ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. جیسے بنگلور جہاں بولتے ہیں جھڑکنا، اور اس کے بعد برے انداز سے بات کرنا، وہ سب ٹھیک نہیں ہے. مثلا ماں نے سالن پکایا، وہاں کھڑے ہو کر، پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا پھونکنے سے چولہا پھونکتے تھے، راکھ سے بڑھتی تھی. آج کے زمانے میں تو گیس سے پکانے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. ماں چولہے کے گیس کے پاس کھڑے ہو کر گرمی، تمل ناڈو کی گرمی مثلا، اور پھر اس کی گرمی برداشت کر کے سالن پکا کے لا کے رکھتی ہے. بیٹا کہتا ہے یہ کیا سالن پکانے کا طریقہ ہے؟ یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. فرمایا ان کو جھڑکنا، اور ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. کیسے بات کرنا چاہیے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے انداز سے بات کہو کہ ان کا دل ٹوٹنے نہ پائے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز، والدین کی نافرمانی. اگر میں اپنے باپ سے بحث کروں، آپ اپنی ماں سے بحث کریں، تو ایسا بولیں اگر تمہارے پاس دلیل ہو تو لاؤ پیش کرو.
یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ حبیب بن ثابت رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے دلیل پوچھتا ہے تو گویا وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ مثلا آپ نے کما کر کے 100 روپیہ اپنے ماں کے پاس دے دیے، جا کر شام کو پوچھ رہے ہیں 100 روپے کا حساب دو، دلیل لاؤ، کیا تم نے کیا؟ نعوذ باللہ، یا کبھی ایسا کیا ماں باپ نے اپنے پوری دولت اپنے بچوں کے لیے لٹائی، آج تم 100 روپے دے کر اس کے پاس 100 روپے کا حساب پوچھتے ہو، یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اپنے والدین کی نافرمانی کے تعلق سے یہ بات بھی بتائی گئی، چہرہ بنا کر بات کرنا۔ آج ہمارا حال کہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بڑے انجوائے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی ہمیں نعوذ باللہ پسند نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر بات کرنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، بیٹے ہیں دیوار کو دیکھ کر بات کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جس کے منی سے تم پیدا ہوئے ہو، جس ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اگر ان کا چہرہ دیکھنا تمہیں پسند نہ ہو تو تمہارے اندر وہ کون سا خون ہے جس کو دیکھ کر تم اپنے ماں کی نافرمانی کر رہے ہو؟ لہٰذا چہرہ بنا کر بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ ہنستے ہوئے بات کرنا چاہیے، اچھے نرم انداز میں، اور اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آگے مثالوں سے ہم بیان کریں گے کہ ایک تو جھڑکنا نہیں، اور اس کے غلط الفاظ بھی نہیں بولنا، ان سے دلیل بھی نہیں پوچھنا، اور چہرہ بنا کر بھی جو ہے بات نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بیٹی کے پاس میں موبائل، بیٹے کے پاس میں موبائل، اب کہتی ہے ماں جاؤ ذرا کھتے میں لا کر دے دو، بیٹا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کام نہیں۔ یہ کوئی الفاظ ہوئے کیا اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس نے تو تم کو بیمار پڑے، نہ بارش دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی کی، تم کو لے جا کر علاج کیا، تم کو ایسا قابل بنایا، لیکن اگر تم اتر کر جو نعوذ باللہ اگر ایسا کر رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے محترم حاضرین، بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے والدین سے، مسئلہ کتنا ہی گمبھیر کیوں نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرے والدین مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں، تو میں کیا یہ کروں کیا؟ فرمایا اگر ظلم کریں تب بھی تم کو برداشت کرنا ہوگا۔ وَإِن ظَلَمَا، یہ الفاظ مسلم میں 3 مرتبہ ہے، اگر وہ ظلم بھی کریں پھر بھی وہ ظلم کو اچھے انداز سے تمہیں برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ ہونے والی نافرمانی میں ان سے بات چھوڑ ڈالنا، یہ ہے آج ہمارے گھروں میں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی 2 مسلمان بھائی آپس میں گفتگو نہ چھوڑیں۔ یہ تو 2 مومن بھائیوں کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ سے بات نہ کرے، ماں بیٹے سے بات نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ہفتے بھر کی پوری رپورٹ جو ہے جمعرات کو اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے، ہفتے بھر کی، جمعہ سے لے کر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کی شام میں اللہ کے پاس ہماری پوری جو ہے ویکلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں چاہتا ہوں میرے عمل کا دفتر اللہ کے پاس پہنچے ویسے وقت میں روزے سے رہوں۔ اللہ کے نبی جمعرات کو روزے رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو دونوں آپس میں بھائی لڑ لیتے ہیں۔ تو 2 بھائی، جو کوئی بھی مومن بھائی، سگے بھائی بھی نہیں، جب 2 مومن بھائی آپس میں لڑ لیں، اگر ان کی مغفرت نہ ہو تو اس آدمی کی مغفرت کیسے ہوگی جس نے اپنے ماں باپ سے بات چھوڑ دی ہو؟ مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا بائی کاٹ کرنا یہ بھی تو غلط ہے، بلکہ اگر وہ بات کرنا چھوڑ دیں، ہم بات کریں آگے بڑھ کر، یہ جو ہے ہمارا مطلب ہمیں سکھاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے۔ آج کی نوجوان نسل کو آپ دیکھیں گے، اپنی بیوی کو 4 جوڑے، اپنی بیوی کو 4 چپل، ماں کے لیے ایک ساڑی خریدنے کے لیے بھی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری ماں پرانے کپڑے پہن کر رہے، ہمارا باپ پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن کر رہے، بیوی تو اب آئی۔ یہ ہمارے ماں باپ انہوں نے چھوٹے سے اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا بنایا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے، بس کہتا ہے کہ ہم اچھے رہ جائیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی
ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ماں کو گھر سے باہر، باپ کو گھر سے باہر، اور بتائیے کوئی مسلمان اگر اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر کرے تو اس کو اپنی زندگی میں چین کیسے ملے گا؟ لہذا ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی جو ہے ان کے اوپر ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے ہم بیزارگی کا اظہار کریں۔ جیسے ہم نے کہا آج کا دور جو ہے کیسا موبائل کا دور ہے، بیٹا موبائل میں ہے، بیٹی موبائل میں ہے، اگر ماں کر کہتی ہے یہ کرو وہ کرو، چلو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، آپ ماں باپ کو دھتکار رہے ہیں، بیزارگی سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی عقل میں ماں باپ کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی نہیں کرنا چاہیے بیزارگی کا اظہار۔ اور اسی طریقے سے اپنے والدین کی نافرمانی میں یہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا، اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے والدین کون ہیں، اگر آپ یہ نہ بتائیں کہ میرے والدین فلاں ہیں، یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ ایسے بھی ہوا، علی گڑھ کا ایک واقعہ آیا، ایک آدمی بہت تعلیم یافتہ، اس کا باپ ساتھ میں تھا، پوچھنے والا نے پوچھا یہ کون ہے، تو کہتا یہ میرا کام والا ہے، حالانکہ باپ ساتھ میں ہے۔ لہذا بتاؤ تعلیم میں انسان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، یوسف کو دیکھو، مصر کے بادشاہ بن کر بھی اپنے ماں باپ کو انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ اس طریقے سے اپنے والدین کا ذکر نہ کرنا بھی یہ ان کے والدین کی جو ہے نافرمانی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کو رلانا، آج کل تو یہ بہت ہے ہمارے گھروں میں، مثلا ایسے ہوتا ہے لڑکی کہیں لو کرتی ہے، لڑکا کہیں لو کرتا ہے، اگر والدین ان دونوں کی بات سن کر شادی نہ کریں، لڑکے کا رونا لڑکی کا رونا، کبھی تو ایسے ہوتا ہے ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ یاد رکھو اپنے ماں باپ کو رلانے والا کبھی اس بندے سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرے گا، بلکہ عرش والا تو ایسے لوگوں سے کیا ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا۔ آج جائیداد کے نام پر ماں باپ کا قتل ہو رہا ہے، یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، قتل، اور جو ہے مثلا ماں ہے بہت بوڑھی ہے، اس کے گلے میں چین ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لڑکے کی کمائی نہیں ہے، اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے، صرف کس کے لیے، اس کے گلے میں جو ہار ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کو جو رلانا یہ بھی تو صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کو گالیاں دینا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، لہذا ماں باپ کو گالی دینا یہ بھی تو، جب اف کہنا نہیں جائز ہے، ان کو رلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے، ان کو مارنا کیسے جائز ہے؟ نعوذ باللہ، آج کل کا یہ ٹی وی کلچر آ کر ایسے ایسے جرائم معاشرے میں جو ہے پھیلا رہا ہے، ٹی وی میں بتا جاتا ہے ماں کو مارو، باپ کو مارو، نکالو، یہ پورا کلچر نعوذ باللہ ہماری نئی نسل اپنا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے، کیا کرنا، بیوی کی بات ماننا، ماں باپ کی بات کو چھوڑ ڈالنا۔ کیا آدمی جوان ہوتا ہے، بیوی آتی صحیح ہے، دونوں مل کر رہیں، لیکن یہ کوسی شریعت سکھاتی ہے کہ نئی بیوی دلہن آتے ہی ماں باپ کو نعوذ باللہ یہ کر دیا جائے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنے بیوی کے سامنے ماں باپ سے لڑتے ہیں۔ اب بتاؤ بیوی کے ذہن میں ماں باپ کا کیا درجہ رہے گا؟ اگر بیوی کے سامنے ماں باپ کو برا کہا جائے، ڈھکیلا جائے اور ان کو گھروں کے باہر نکالا جائے، تمہاری کیا عزت رہے گی اس عورت کے پاس، اور وہ عورت اپنے ساس سسر کو کس کس نگاہوں سے دیکھے گی، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ لہذا شادی کے بعد فوراً شوہر بیوی کا نہ ہو جائے، بیوی کو دیکھنا چاہیے، لیکن بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا خیال کرنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے ماں باپ کی نافرمانی میں، اور ایک بات ان کی رائے کو ٹھکرا دینا۔ باپ کبھی رائے دیتا ہے، ماں رائے دیتی یہ کرو، بولتے تم نے کیا معلوم، تمہیں سب پرانے زمانے والے، تم نے کیا بھی نہیں آتا، ہمیں سب پورا یہ MBA پڑھے، ہم MSc پڑھے، دیکھو گفتگو کرنے کا انداز کیسے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ رائے دیتے ہیں، یاد رکھو بچوں کے تعلق سے زیادہ جاننے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ معاملہ شادی کا ہو، تجارت کا ہو، اپنے والدین سے جو ہے مکمل طور پر وہ مشورہ لے کر ہی کرنا چاہیے۔ آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے مشورہ لو۔ ایسا بھی ہوتا ہے نئی دکان کھل رہی ہے، ماں باپ کو نہیں بلایا گا، کس کو بلایا جائے گا؟ نہ مشورہ لیتے نہ کچھ لیتے ہیں۔ اور خصوصاً شادی کے معاملے میں تو آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ کو ٹھکراتی، کیا کہتا ہے معلوم ہے، میں جا کر شادی کر لے گا الگ رکھ لیتا ہوں، تمہیں گھر کو آنا بھی نہیں، میں تمہاری گھر کی جوڑی بھی نہیں چڑھتا، تمہیں بھی میرے گھر کو نہیں آنا، میرا چہرہ تمہارے اوپر حرام، تمہارا چہرہ میرے اوپر حرام۔
یہ خون کے آنسو رو رہے ہیں آج شادی کے معاملے میں. لڑکا اپنے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے, لڑکی اپنے کورٹ میرج کر کے نعوذ باللہ گرفتار ہو رہی ہے. تو یہ سب خصوصاً شادی کے تعلق سے والدین کا جو فیصلہ ہوتا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے. آپ صرف سیکس میں آ کر کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے, لیکن جب اس کے بعد زندگی گزارنے کا مسئلہ آتا ہے, ایک ہی مہینے میں طلاق اور خلا کی وارداتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے رشتے میں اپنے والدین کی بات ماننے والا, اس کے لیے دنیا جنت ہے. اگر اس نے اپنے ماں باپ کی بات مان لی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین جوڑا یہ کرے گا. معزز حاضرین, یہ آج کے زمانے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیوں زیادہ ہو رہی ہے, اس کے اسباب ہم بتاتے ہیں. کیا اسباب ہیں یہ ماں باپ کی نافرمانی جو آج کی نئی نسل میں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں. بھلا بتاؤ, میں نے اپنے بچوں کی کتنی دعائیں سکھائیں؟ کیا میں نے اپنے بچوں سے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے رہو؟ اللہ تو قرآن میں ذکر کرتا ہے 15ویں پارے میں, آئے پروردگار ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں پالا پوسا. چھوٹے چھوٹے 2 سال 3 سال کے بچوں کو دعا سکھاؤ, ان کو بچپن سے دعا سکھا کر بتاؤ مرتے دم تک میرے حق میں دعا کرتے رہنا. اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی, وہ ہمارے لیے درد سر نہیں بنتے بلکہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے. اگر میں کسی بچے کو دیکھوں چھوٹا, وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر پڑھتا ہے, تو کیا میرے خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. اگر میرا بچہ اٹھ کر کہتا ہے جاؤ جی, اگر وہ الفاظ کہے تو اس وقت مجھے خون کے آنسو رونا پڑے گا. تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا, رب تو مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے. جب یہ دعا کرے گا, اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کیا کریں گے؟ اس کی مکمل طور پر اطاعت کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آج معاشرے میں نافرمانی کیوں عام ہو رہی ہے؟ باپ اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہا جاتا ہے جیسے روح ویسے فرشتے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی نا, اگر میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں, اللہ تعالیٰ میرے کو ایسی اولاد دے گا جو کھڑے ہو کر مجھے انگلیاں بتائیں گے. یہی تو ہوا, کما تدین تدان, جیسے تم ہوں گے ویسے. لہذا اگر میں اپنے باپ کی نافرمانی کروں تو میرے بچے میری نافرمانی کریں گے. یہی ہو رہا ہے. آج ہم اپنی مرد شادی کر لیتے, کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بیٹا بھی اپنی مرد شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ہم آپ کو بتائیں, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں, جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے. جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, میری بیوی میرے بات نہیں سنتی, میری نوکرانی میں میری بات نہیں سنتی, میرا جانوری میری بات نہیں سنتا, یہاں تک کہ میرے گھر میں جو چوہے ہوتے ہیں وہ بھی میری بات نہیں سنتے, پریشان کرتے ہیں. یہ کیوں پریشان کرے؟ بیوی پریشان کرتی ہے, گھر کے چوہے پریشان کرتے, خادمہ پریشان کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا رکھ کر مجھے عبرت دینا چاہتا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, والدین کی نافرمانی کا اور ایک سبب گناہوں کا نتیجہ. اگر میں گناہ کرتے جاؤں, آج کل لوگوں کو دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد بھی فلم دیکھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, گانے دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی جانوروں کی طرح اسے بچہ ہو گیا, اب اسے بیمار ہوا تو ہسپتال لے گیا, نہ اس کی تربیت کی, یہاں تعویذ باندھ دیا, پیر میں کالی ٹوری باندھ دیا, یہاں لڑکی ہو تو کالا ٹپکا لگا دیا, کہا یہ نظر توڑ ہے. ایسے انداز سے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ لہذا گناہوں کا نتیجہ ہے. ماں باپ اگر نیک ہیں, اگر وہ نیک جو حلال کمائی کھاتے ہیں, اس کا اثر بچوں پر ہوگا. اگر ماں کی کمائی حرام, باپ کی کمائی حرام, اس کا اثر بچوں پر بھی پڑے گا. آج کتنے لوگ ہیں جو حرام کمائی کھاتے ہیں, کرتے ہیں, اپنے بچوں کو حرام کمائی کماتے ہیں. بھلا بتاؤ صورتوں پر کیا رونق رہے گی؟ گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ان تمام چیزوں پر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جو ہے نافرمانی پیدا ہونے کی اور ایک وجہ جو علماء نے بتائی وہ ہے کہ اللہ کی آزمائش. بچے آج تو آپ دیکھیں گے, آج کی نسل تو بولتے ہیں کمپیوٹر کے بچے نہیں, جیسے پرانے زمانے میں بچے پیدا ہوتے ویسے آج پیدا ہو رہے ہیں. لیکن آج بچے جتنا ستاتے ہیں, درد سر بن جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ماں باپ کا صبر اس حد تک پہنچ جاتا ہے, کہتے ہیں نلڈی دبا کے مارال تو تجھے, اس حد تک پہنچتا. کیوں؟
ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، قدم قدم پر دعائیں. شادی ہونے سے پہلے کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین. جب جو ہے مکے میں جا کر تربیت کو چھوڑا، اسماعیل کو کہا پروردگار مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا. ہم اپنے بچے بیمار ہو گئے تو ان کے لیے صحت کی 1000 دعائیں کرتے، لیکن بھلا بتاؤ کیا ہم نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کبھی ہم نے کوشش کی؟ یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے معاشرے میں یہ والدین کی نافرمانی کرنے کا اور ایک بڑا سبب بری بیوی. بیوی اگر نیک ہوتی ہے تو والدین کی فرما برداری کرتی. یاد رکھیں آپ، شریعت نے بیوی کی ماں کو، بیوی کی جو ماں ساس ہے اس کو ماں کا درجہ دیا. وہ امہات نسائکم. لہذا اگر بیوی کا بڑا اپنا رول ہوتا ہے. کیسے؟ اگر اس کے اندر اپنے ماں باپ کا درد ہے اور جس لڑکے سے اسے شادی ہوئی ہے اس لڑکے کے ماں باپ سے اگر درد ہے پورا گھر اچھا چلے گا. لیکن وہ اپنے ماں باپ ہی کو ماں باپ سمجھتی ہے، لڑکے کے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتی، تو یہیں سے دراڑیں پڑتی ہیں، یہیں سے چیزیں آتی ہیں. آپ دیکھیں گے مثلا لڑکی ہے، اس کے خالہ، اس کے بھانجے، اس کی نانی آ گئی تو خوش ہو جاتی ہے خدمت کرنے کے واسطے. جیسے ہی شوہر کے باپ آ گئے برتنوں کو پٹکنا شروع کر دیا. یہ کون سا یہ ہے؟ یہ نہیں، بلکہ کہا شوہر کا باپ تمہارے لیے سسر ہے، شوہر کی ماں تمہارے لیے ساس ہے، اپنی ماں سمجھو. آج بہو کا سب سے بڑا شکایت یہ ہے کہ ساس ہمارے جو ہے ساس ہم کو بیٹی نہیں سمجھتی. سوال یہ ہے اس سے پہلے کب جو بہو نے ساس کو ماں سمجھا؟ یہ سوال اس سے پہلے آتا ہے. تو بری بیوی کا اپنا بڑا کردار ہے. اسی طریقے سے بری صحبت. آج دیکھتے ہیں ایک آدمی ہوٹلوں میں بیٹھ کے، پارکوں میں بیٹھ کر جو ہے کیا کرتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو والدین کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر میں اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دوں گا. اسی طریقے سے یاد رکھو معزز حاضرین خواتین اسلام، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کے برے انجام سے ہم غافل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں، اور جس کی طرف اللہ نہ دیکھے اس سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا قیامت میں. ایک تو ایک چیز. دوسرا فرمایا العاق لوالدیہ، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: ہمیشہ شراب پینے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اسی طریقے سے اپنے بیوی کی صحیح تربیت نہیں کرنے والا. یہ تینوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے آج معاشرے میں جو والدین کی نافرمانی عام ہو رہی، اس کا ایک بڑا سبب سوشل میڈیا، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور ہمارے پاس فلمیں بنتی ہیں اور کامیڈی آتی، ایسا آتی ہے ماں باپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یاد رکھو سوشل میڈیا نے تو ہمارے زندگی سے سکون کا خاتمہ کیا، برکتیں ختم ہو گئی، چھن گئی ہماری زندگیوں سے، ماں باپ کی عزت بھی چلے گئی. بڑے لوگوں کی عزت کرنا آج ہمارے معاشرے سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے والدین کی نافرمانی میں سب سے بڑی چیز جہالت. ہم نے اپنے بچوں کو MBBS پڑھایا، پورا پڑھایا، لیکن کبھی ان کو دین علم نہیں دیا. دین علم اگر پڑھاتے ماں باپ کا صحیح قدر و مقام معلوم ہوتا. لہذا اس جہالت کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کا بہت بڑا اثر گناہ کبیرہ. اگر کوئی یہ کرتا ہوا مرے جہنم بن جائے گی اس کی وہ قبر. اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لعن اللہ من لعن والدی، جس نے اپنے والدین پر لعنت کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. کتنی بڑی بات. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا موقع ممبر پر چڑھ رہے ہیں، 3 سڑیوں پر چڑھ کر آپ نے آمین 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 کہا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو کبھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں بولتے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے. فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے میں دیکھے ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو ہلاک ہو جائے. یہ دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار. اور آمین بولنے والے کون؟ پیغمبروں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کیا معلوم ہوا؟ بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، اگر ان کی خدمت نہیں کی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے معزز حاضرین، ایک بات کیا کریں گے آپ؟ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو اس کا اور ایک جو نقصان کیا ہوگا؟ انسان حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا ہی میں بدلہ ملے گا. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، شادی ہونے کے بعد وہ اپنے بچوں کو دیکھیں گے چھوٹا بچہ اٹھ کر باپ سے لڑ رہا ہے. یہ سب دنیا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، آج کی دنیا میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں. جو والدین کو رلائے مارے ان کو گھروں سے نکالے، زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آج دنیا سے سکون اٹھنے کا
سب سے بڑا جو سبب ہے وہ قرآن حدیث سے دوری تو ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے والدین کی نافرمانی کی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اپنا اچھا گھر بنا لو، اٹیچ باتھ روم بنا لو، اے سی رکھ لو، لیکن اپنے ماں باپ کو ناخوش کرنے والا کبھی زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور جس کے والدین ناخوش ہیں سمجھ لو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والا دیکھیں گے ازدواجی زندگی میں بار بار لڑائیاں۔ آج آپ دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد کتنے لوگ لڑ رہے ہیں۔ اگر والدین ہوتے، والدہ والد دونوں مل کر صلح کرتے، انڈیویجول چلے جائیں گے۔ آج کی لڑکیوں میں تو ماں باپ کے ساتھ رہنے تیارش نہیں، انہوں الگ رہنا ہم کو پسند ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر رہیں گے زندگی میں سکون آئے گا۔ لہٰذا ازدواج زندگی میں پریشانی اسی لیے آ رہی ہے، جو اپنے ماں باپ کو رلا کر اپنی بیوی کو خوش کر دے تو اس نے کون سا کمال کر دیا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری بیوی نافرمانی کرنے لگتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گرتا ہے، اور دنیا میں جو بھی عقل مند ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو ہرگز دنیا پسند ہی نہیں کرتی۔ علاج کیا ہے؟ یہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچوں میں پیدا ہونے والی نافرمانی کو فرما برداری میں کیسے بدلیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی اہمیت کو اپنے بچوں میں بٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مرتا ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ اگر بچہ نیک ہے وہ اس کے ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کے حق میں دعا کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا تو کیسے ہوگا؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا، مرنے کے بعد کون لوگ ہمارے حق میں دعا کریں گے؟ بلکہ بیٹے میں یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ بھی پڑھائے۔ ایسی تربیت کی جائے کہ اگر ماں مر جائے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے، اگر ماں کا انتقال ہو جائے اس کا سب سے زیادہ حقدار بیٹا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، باپ ماں کا جنازہ ہے، بولتا پیشاب کی پاکی نہیں اس لیے مسجد کے اندر آ نہیں سکتا میں۔ یہ کیسا حق ادا کیا تم نے؟ ایک تو مسلمان کا آخری حق نماز جنازہ، اپنے ماں باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اگر ہم معاشرے سے اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو اور ایک چیز ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ مکمل طور پر ہم اپنے بچوں کو مکمل طور پر نیک بنائیں۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے ذکر رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا؟ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کو MBA پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، سب بناؤ، لیکن اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی عزت کروں گا تو میرے بچے میری عزت کریں گے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کے سامنے باپ کو گالی دوں، ماں کو گالی دوں، یاد رکھو ان بچوں کے ذہنوں میں نیگیٹو چیز پیدا ہوگی، یہ بھی کیا کریں گے؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے، ہمیں کیا تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو ایسے ہی پوچھیں گے، نعوذ باللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، اگر ہم والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، غصے پر قابو پانا ہوگا۔ غصہ آتا ہے، گھر سے نکال دیا گیا، میرے پیسے کھا لیے ماں باپ، اگر وہیں کھڑے ہو کر برے انداز سے بات کیا تو نہیں۔ اگر والدین غصہ ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ جاؤ، سامنے کھڑے ہو کر بات مت کرو۔ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں تو کبھی یاد رکھو، ماں باپ اگر سختی کرتے ہیں تو اس سختی میں محبت اندر ملی ہوئی ہوتی ہے۔ باپ کی سختی کو سختی مت سمجھو، ماں کی سختی کو سختی مت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی یہ سختی کرتے ہیں ان کے اندر محبت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، اگر ہم معاشرے سے ان تمام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، ایک بندہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کرتا، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا اس تک یہ فرض چیزیں بھی قبول نہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں بار بار حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ماں باپ پڑے ہیں جھوپڑی میں، ماں باپ پڑے قبیلی گھر میں، یہ کوئی عمرہ کام آئے گا، یہ کوئی حج کام آئے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے، مرنے سے پہلے ہم توبہ کریں۔ اگر ہم نے 1000 حج کر لیے، عمرے کر لیے، اگر ہم نے اپنے والدین کو نافرمانی کی، ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، ایسے حالت میں ماں باپ کا انتقال ہوا، قیامت کی عدالت میں ماں باپ کو سامنے کھڑایا جائے گا اور آپ کو مکمل طور پر جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں ان کا ادب بھی کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے ان سے حسن سلوک کرو، اچھے انداز میں مکمل طور پر بات کرو، اور
وہ جو حکم دیتے ہیں اس کو خوشی سے قبول کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹا نکلنا چاہتا ہے, ماں بولتی ہے مت جاؤ, تم نے کیا معلوم میں جاتا ہوں, نہیں جانا. جب وہ کہتی ہے مت جاؤ, اس میں تمہارے لیے بہت سی جو ہے چیزیں ہوں گی, اور تمہارے لیے سمجھنے والی سب سے زیادہ یہ ہوگی ادب کے ساتھ بیٹھنا اپنے ماں باپ کے سامنے, پیر پھیلا کر, پیر پہ پیر ڈال کے, پیر کو پیر لگ رہا ہے ماں باپ کو, نہیں, یہ نہیں ہوتا. اگر میں اپنے والدین کا احترام کروں, میرے بچہ میرا احترام کریں گے. اگر ماں باپ کو پیر لگا رہے ہیں, ان کو میا کرو, پیار کرو, ان کو کس کرو, جائز ہے, لیکن ادب بھی تو ہونا چاہیے معزز حاضرین. اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے مسکرا کر ملنا. جسے فرمایا مومن کو مسکرا کر ملے تو نیکی ہے, اپنے ماں باپ سے مسکرا کر ملے تو کیا نیکی نہیں ہوگی؟ یہ مکمل طور پر نیکی ہوگی. اسی طریقے سے ان کے حقوق کو مقدم کرنا. بیوی چاہتی ہے 5,000 کی ساڑی, باپ چاہتا ہے اور ماں کو 10,000 دینا, کس کو مقدم کرنا؟ اپنے ماں باپ کو پہلے دیکھنا, بعد میں جو ہے اپنے بیوی کا حق ادا کرنا. اسی طریقے سے جھگڑے سے دور رہنا. خرچ کا معاملہ آیا, کچھ بھی آیا, گھر کی لائٹ کی بل بننا, تم لوگ لائٹ جلاتے میں گھر کی بل بنوں, پانی کی موٹر ہے ایسا چلاتے میں پیسہ بھروں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ یاد رکھو, اگر اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے, دنیا کا سب سے بہترین پیسہ یہ, ایک تو آپ کو خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, اور اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کا بھی مکمل طور پر ثواب ملے گا. اور ایک بات یاد رکھو, اگر ہم ان کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں, ان کے مزاج کو جاننا, باپ کا مزاج کیسا, ماں کا مزاج کیسا. کبھی باپ گرم مزاج کا ہوتا ہے, ماں نرم مزاج کی ہوتی ہے. اگر میں باپ کے ساتھ نرم, ماں سے گرم ہو جاؤں تو غلط ہے. یہ جس جانتے ہیں سونا زمین سے نکلتا ہے کتنے کتنے کیرٹ کا ہوتا ہے, 21, 42 وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے ماں باپ کے مزاج کو دیکھ کر چلنا, ان باتوں کو کرنا جس سے ماں باپ خوش ہو جائیں, ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے جن سے مکمل طور پر ماں باپ ناراض ہوتے ہوں. اسی طریقے سے اگر ماں باپ وصیت کر کے جاتے ہیں تو اس کو نافذ کرنا چاہیے. ایسے کہا دیکھو فلاں بہن کو اتنا دے دو, اگر وہ بیمار ہے تو ہمیشہ اس کو دیتے رہو, لہذا اس کے بھی یہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مظاہر خطبے کے آخری میں ہم بتائیں گے سلف صالحین اپنے ماں باپ سے کیسے یہ کرتے تھے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں, فتح مکہ کا موقع ہے, اپنے باپ کو اٹھا لائے اپنے گود میں. اپنے ماں باپ کو اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. اسی طریقے سے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہمیں رلا دیتا ہے. ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے. پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا فرمایا ابو ہریرہ نے, اے یا رسول اللہ میری ماں آپ کو گالی دیتی ہے, برداشت نہیں ہو رہا اس لیے رو رہا ہوں. دیکھو نبی کے خلاف بات کہی جا رہی ہے, صحابی برداشت نہیں کرتے. ابو ہریرہ روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ذرا دعا کرو نا, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی, فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جیسے ہی ابو ہریرہ اپنے گھر کو گئے, دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی ماں غسل کر کے غسل خانے سے نکلتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتی ہے. رونا آ گیا خوشی سے, بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, اور ابو ہریرہ اپنی ماں کو کہتے السلام علیکی یا اماں, اے امی جان تم پر سلامتی ہو. کہتے حضرت ابو ہریرہ, اللہ تعالیٰ, ابو ہریرہ کی ماں جواب دیتی اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے, تم نے مجھے سلام کیا. اور یاد رکھو جب تک حضرت ابو ہریرہ کی ماں زندہ تھی ابو ہریرہ نے حج نہیں کیا. یہ ہمارے اکابر تھے, یہ ہمارے صحابہ تھے. یہ حضرت حسن ابن علی ابن حسین ابن علی ہیں, اپنے ماں سے بڑا حسن سلوک کرتے ہیں. کہنے والے نے پوچھا حضرت حسن سے تم اپنی ماں کو کیوں نہیں کھلاتے اپنے ہاتھ سے؟ تو کیا کہتے معلوم ہے, میری ماں میرے ہاتھ کے نوالے کو دیکھتی رہتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری نوالے کو دیکھتے رہے اور میں آگے چلے جاؤں. مجھے اتنا بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ناپسند ہے. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی اپنے ماں کے پاس جاتے تو گڑ گڑا جاتے. اپنی ماں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا پہلے نہیں ہوتا تھا. آج تو کہتے ماں اوپر بیٹھے نیچے بیٹھے, تمیز ہی نہیں جانوروں کو کیسے انداز سے بات کرتے ہیں. یہ محمد ابن سیرین ہیں, اپنی ماں کے پاس جاتے اپنی آواز کو پس کر لیتے, نگاہیں نیچی رکھ کر بات. یہی ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ سے نگاہوں سے نگاہ ملا کر بات مت کرو, مکمل طور پر ٹھنڈے انداز سے بات کرو. یہ ابن المزنی رحمہ اللہ, ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے بلند آواز سے بات کر لیا.
ان گناہوں کا احساس ہوا میں نے قرآن کی نافرمانی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، بازار جا کے 2 غلاموں کو لے کر آزاد کر دیا اللہ کے راستے میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کام کیوں کیا؟ تو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں نے اپنے ماں سے بلند آواز میں بات کی، یہ گناہ ہوا، گناہ کے کفارے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندار ایک صحابی تھے، ایک جو ہے عالم دین تھے، ان کی ماں بہت بیمار رہا کرتی تھی، ماں کہتی تھی بندار علم حاصل کرنے مت جاؤ، اگر تم چلے جاؤ گے جو مجھے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بندار کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی ماں کی نصیحت کو عمل کرتے ہوئے وہیں رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کا مجھے بڑا عالم بنایا۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بڑا اونچا اٹھاتا ہے۔ یہ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ ہیں، اپنی ماں کو جو ہے مکمل طور پر بوسہ دیتے تھے۔ اویس قرنی کی مثال بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں رہنے والے یہ آدمی اویس قرنی اگر چاہتے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جا سکتے تھے، لیکن ان کی ماں بیمار رہتی تھی ہمیشہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو دیکھا، نہ اویس قرنی نے آپ کو دیکھا۔ بس کیا اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابی ہو جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ اپنی ماں کی خاطر انہوں نے صحابی ہونے کے عہدے کو بھی چھوڑا، ہجرت کو بھی چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس قرنی ہوگا، انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، وہ صحابی نہیں ہوئے تابعی ہوئے۔ بعد میں ان کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ عمر نے پوچھا اے اویس کیا تم جو ہے قرنی ہو، وہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیکھا نہیں، تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تمہارا تذکرہ فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس وجہ سے تم تابعین میں شمار کیے جاؤ گے۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی دے گا، پرسکون زندگی دے گا، سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں یہ دنیا اس جہنم میں جانے سے پہلے جہنم بن جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے آج کی نوجوان نسل اپنے والدین کی جو نافرمانی کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم ٹھنڈے انداز سے سوچیں۔ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے کی اپنے ذہنوں میں رکھیں، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تم ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی وفات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے اگر ہم میں سے کسی کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کے پاس جا کر ملو، 1000 کام ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہاری تنخواہ کیوں نہ کٹ جائے بڑے بڑے فیکٹریوں میں، لیکن اپنے ماں باپ کو جو ہے کبھی رلاؤ مت، ان کو جا کر دیکھو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان سے بات نہیں کی، ان کے پاس نہیں گئے، یہ نافرمانی ہوگی، رب اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، دنیا والے بھی ناراض ہوں گے اور سب کی نظر میں ہم گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب ہم میں سے جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بال بال مغفرت فرمائے، ہم سب کو جو ہے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر بچے کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب جیسے نبیوں نے، عیسیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سلف صالحین نے اپنے ماں باپ کی جو ہے اطاعت کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔